الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں کائنات کی حسن و جمال سے زیادہ حسن و جمال والا شب اسراء کا دولہا نبی عطا فرمایا، اور بے حد و بے حساب درود و سلام ہو اس کریم آقا رحمت دو عالم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر، جن کی نظر کرم سے ہمیں یہ خوبصورت آستانہ نصیب ہوا، اور اس کے مسند نشین خوبصورت میں اپنے لیے انہیں موسر و مربی اور مسیحا کہتا بھی ہوں، سمجھتا ہوں. ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فیاض سخی بابا جی ہمیں عطا فرمائے ہیں. ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا اپنے ان ایمان والے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا ان ایمان والے بندوں کے لیے، ان ایمان والے بندوں سے وعدہ ہے جو جن پر یہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور وہ جو نمازیں پنجگانہ صحیح طریقے سے اور نمازیں پنجگانہ میں سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے اور عمل کو بھی تھوڑے ثواب والا سمجھ کر نہ چھوڑنے والے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ چھوٹی سی بشارت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بشارت نہیں ہے نمازیوں کے لیے. اور وعدہ کس کا ہے؟ رب کائنات. اور اس وعدہ خداوندی کو اعلان کرنے والی زبان کون سی ہے؟ زبان نبوت و زبان رسالت. جن کی پاک زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں رب کائنات کا پاک قرآن اعلان کر رہا ہے ان هو الا وحی یوحی. اب یہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان ایمان والوں کے ساتھ جو 5 نمازوں میں سے کوئی 2 نفل بھی یہ سمجھ کر کہ نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، اور سنت غیر وقتہ بھی یہ سمجھ کر کہ پڑھنے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہے، غیر وقتہ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہوئے 5 نمازیں پڑھنے والے جو ہیں ان کے لیے وعدہ ہے اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا. رہے دوسرے مسلمان جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں پڑھ لیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، بعض سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض اور واجب پڑھ لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی جو حکم ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے.
رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے گا تو ان کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے تو ان کو عذاب دے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر غور کریں، ہمارے اسلاف صالحین کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ جتنے بھی محبوبان الہیہ کی جماعت کے اندر نورانی چہرے والے، روشن چمکتے چہرے والے ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی بھی بے نماز نظر نہیں آتا۔ جماعتی صحابہ کرام علیہ الرضوان ہو، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اسلاف صالحین ہیں اور ہمارے سروں کا تاج، ان میں سے کوئی بھی بے نماز نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے ساتھ رب کائنات نے کمال ان کو شان عطا فرمائی ہے، ان کو عزت عطا فرمائی ہے، ان کی محبتوں کے رب کائنات نے اپنے پیارے بندوں کی زبان سے اعلانات کروائے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم اسی پیاس کو دے کر اس فیض رساں آستانے کے اوپر حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی رب کائنات کی محبت نصیب ہو جائے، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں شامل کر دے۔ ہم یہی نیت اور مقصد لے کر آئے ہیں۔ اس مقصد کو پانا ہے تو کیسے پانا ہے، اس کا جواب اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنا، نماز پنجگانہ کے ہر حصے کو اہم سمجھ کر ادا کرنا، تو اس سے اللہ رب العالمین کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ رب کائنات کی طرف سے وعدہ جنت جو ہے اس کے بھی ہم حقدار ٹھہریں گے۔ اور یاد رکھیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سب نے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہمارے اعمال کو جب دیکھا جائے گا تو ہماری پوری زندگی کی کتاب عمل جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے گا عمل نماز کو۔ جس کی نمازیں مکمل ہوئی اس کے سارے چھوٹے بڑے عمل، ساری چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کس عمل کو دیکھا جائے گا؟ دولت کو نہیں دیکھا جائے گا، سخاوت کو نہیں دیکھا جائے گا، تقویٰ پرہیزگاری کسی کو نہیں، سب سے پہلے اب عمل نماز کو دیکھا جائے گا۔ جس بندہ مومن کی نمازیں مکمل ہوں گی اس کی ساری حاضریاں قبول ہو جائیں گی، اور جس کی نماز کے اندر کمی ہوگی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب قیامت کے دن ہم نے اٹھنا ہے، میں نے بھی اٹھنا ہے، آپ سب نے اٹھنا ہے اپنی اپنی قبر سے، تو جب اپنی اپنی قبر سے اٹھنا ہے تو اس وقت اٹھنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہوں گے، اپنی اپنی شان، اپنے اپنے رنگ و روپ ہوں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اٹھنے والوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے یارو تم لوگ دنیا میں کیا عمل کر کے آئے ہو، کون سی نیکی کی ہے تم لوگوں نے؟ وہ جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری کے لیے دعوت آتی تھی نا، دعوت کی آواز، اذان کی آواز آتی تھی، ہم فوراً سارے کام کاج چھوڑ کر وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے۔ فرمایا کہ پھر ایک اور جماعت اٹھنے والی، ایسی جماعت اٹھے گی کہ جن کے روشن چہرے چمکتے دمکتے چاند کی طرح روشن و منور ہوں گے۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ لوگوں تم دنیا میں کون سی نیکی کر کے آئے ہو؟ وہ فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم اذان سے پہلے نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو کر بیٹھ جاتے تھے، ابھی اذان کا وقت ہونے والا، اذان ہوئی نہیں، اذان سے پہلے ہم وضو کر لیا کرتے تھے،
جب اذان ہوتی تو بلا تاخیر ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ اس شان سے اترے گا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن و تاباں ہوں گے، روشن و منور ہوں گے، فرشتے تعجب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کون سی نیکی کر کے آئے ہو؟ فرشتوں کو وہ جواب دیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نماز سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ جاتے تھے اور نماز کی اذان مسجد میں بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ یہ ہمارا معمول تھا کہ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کر کے ہم مسجد میں آ جاتے اور اس نماز کی اذان ہم مسجد میں بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ یہ روایت بتلا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے کتنی عزتیں ہیں۔ دنیا کے اندر چھوٹی سی محفل میں جانا ہو تو ہم لوگ بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں، پہلے کپڑے دیکھتے ہیں، پھر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنی وضاحت دیکھتے ہیں، کہیں اس محفل میں جا کر ہم نفرت کا نشانہ تو نہیں بنے گے، کوئی گری نگاہ سے ہمیں نہ دیکھے، ہماری عزت کے اندر کمی نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بھولے بھالے انسان، تو ان دنیاوی محفلوں کے اندر بےعزتی سے ڈر رہا ہے، اس دن کی شرم کر، اس دن سے ڈر جس دن پوری کائنات سارے لوگ جو ہیں ایک میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اس دن کی فکر تمہیں کرنی چاہیے کہ میں بدصورت تو نہیں ہوگا، کہیں وہاں پہ میری بےعزتی تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑی عزت عطا فرماتا ہے اپنے پیاروں۔ حضرت ابو عامر بصری خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے، وہ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا جس کی عمر صرف 16 سال ہے، کوئی 20 25 50 سال 70 سال کا بزرگ نہیں، 16 سال کا لڑکا زندگی کیسے گزاری، دنیا کے ساتھ بالکل بھی آلودہ نہیں ہوا۔ الگ تھلگ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، اس کی طرف تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جو مقصد ہے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس لڑکے کا جب انتقال ہوا، ابو عامر بصری انہوں نے اس بچے سے مزدوری پر کام کروایا تھا، اور جب کام کے لیے مصری کی تلاش میں ابو عامر بصری آئے نا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک لڑکا ہے اور قرآن پاک دیکھ کے پڑھ رہا ہے، جگہ کون سی ہے؟ نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ آستانہ ہے، مزدوروں کا اڈا، مزدوروں کے اڈے پہ بیٹھا ہے اور قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا بچے لڑکی کیا تو مزدوری کرے گا؟ تو اس لڑکی نے قرآن پاک بند کیا، مجھے کہا صاحب ہم دنیا میں مزدوری ہی تو کرنے آئے ہیں، ہم دنیا میں مزدوری ہی تو کرنے آئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ کو ہم بتائیں ہم دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں؟ مزدوری ہی تو کرنے آئے ہیں۔ کروں گا آپ نے مجھ سے کیا خدمت لی دی ہے؟ ابو عامر فرماتے ہیں میں نے کہا جی مکان بنانا ہے، ٹھیک ہے، 2 شرطیں ہیں، ایک تو نماز کے وقت مجھے روکا نہ جائے، دوسرا 1.25 درہم سے زیادہ مزدوری نہیں لوں گا، اس سے کم بھی نہیں لوں گا۔ دونوں شرطیں منظور ہو گئے، کام پہ گئے۔ ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے کام پہ لگایا، اپنے کام پہ چلا گیا، شام کو جب میں آیا میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، اس 16 سالہ لڑکے نے 10 آدمیوں کے برابر ایک دن میں کام کر دکھایا۔ میں بڑا حیران ہوا، پورا ہفتہ پھر میں نے انتظار کیا۔ دوسرے موقع پر میں نے یہ سوچا کہ اس لڑکے کو دیکھوں گا یہ کام کرتا کیسے ہے، اکیلا لڑکا 10 آدمیوں کا جو ہے کام ایک دن میں کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ دوسرے موقع پر میں چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھنے لگا کہ یہ اس کے کام کرنے کا انداز و طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کیا، وہ لڑکا گارا ڈالتا تھا، پتھر خود بخود جڑتے چلے جاتے تھے، وہ گارا ڈالتے چلا جاتا اور پتھر خود بخود جڑتے چلے جاتے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں نے جان لیا یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک ہے۔ تو میں نے زیادہ مزدوری دینی چاہیے۔ اس لڑکے نے کہا نہیں 1.25 درہم سے زیادہ نہیں لوں گا، المختصر۔ وقت آخر آ گیا، لڑکا دنیا سے چلا گیا، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ابو عامر بصری
آپ فرماتی ہیں کہ لڑکی کی وصیت کے مطابق جب میں وصیت پوری کر چکا تو اس رات میں نماز عشاء کی وظائف پڑھ کے جب سویا نا تو خواب میں رب کائنات نے مجھے بڑا عجیب منظر دکھایا، نورانی منظر ہے اور ایک خوبصورت محل ہے، اس کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے، تو اس نور کی بارش اور بادل کے اندر سے اس لڑکی کی مجھے آواز آئی، اے ابو عامر بصری تیری مہربانی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میری وصیت پوری کی۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھ تیرے رب نے معاملہ کیا کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا میرے رب نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا اے میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم، جو بھی بندہ دنیا کے اندر تیری طرح دنیا کی محبت میں آلودہ ہوئے بغیر زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا، یہی عزت اور انعام و اکرام ہے، اس بندے کو بھی عطا فرماؤں گا۔ رب کائنات نے اپنے پاک قرآن کے اندر اعلان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اے ایمان والو اس سبق کو نہ بھولنا، اس بات کو نہ بھولنا کہ ہر مومن پر نماز پنجگانہ فرض کر دی گئی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام نمازیوں کی حاضریاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی التجا ہے دعا فرمائے۔ رب کائنات ہمارے محسن و مربی، ہمارے مسیحا روحانی بھی ظاہری بھی باطنی بھی، میں جب ان سے وابستہ ہوا تو اس وقت میری حالت جو ہے نا ناقابل بیان تھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی ڈوٹے نے ایسا ڈھونڈا کہ کسی کام کا نہیں رہا، ممبر پہ بیٹھتا تو مجھے بولنا سارا کچھ بھول جاتا، 8 دن کی تیاری کے ساتھ 20-25 سالہ تجربے کار خطیب ہو تو اس کا یہ حال۔ تو محترم ریاست صاحب ان کی وساطت سے اس آستانے کی حاضری نصیب ہوئی، اور پھر ایسا کرم ہوا کہ وہ جو مجھے ڈھونڈنے والا اب مجھ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کہیں میرے اوپر کوئی جو ہے نا وار نہ کرتا، یہ ساری آپ سب جانتے ہیں، میں بتاتا ہوں یہ آستانہ کیا ہے، میں اپنی بات بتاؤں گا، آپ نے اپنا تجربہ دیکھا ہوگا سارا کچھ، یہ میں اپنی بات انسانوں کی بات نہیں جنوں کی زبان بول رہا ہوں۔ ایک دن عیسائی تھا، کسی نے اس کو کسی بیچارے پر مسلط کر دیا، اس کو میں نے اس سے بات کی، کہتا ہے کہ میں نے کہا جلنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو؟ کہنے لگا کہ جناب، میں نے کہا کیوں جلنا چاہتے ہو؟ میرا مالک بڑا سخت ہے، اگر آپ نے مجھے نہ جلایا تو وہ پھر میں چلا بھی گیا، وہ پھر مجھے بھیج دے گا اور مجھے تکلیف دے گا، بہتر ہے آپ مجھے جلا دیں، ختم کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرا دوں اس سے، بڑا سخت قسم کا، کئی سالوں سے اس کی قید میں تھا۔ کہنے لگا آپ کرا سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ آپ کرا رہے ہیں، میں نے کہا تیاری کر، اس کو آزاد کیا۔ اس جن کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ رب العالمین تمہارے اس محسن کو، تمہارے اس پیر و مرشد کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے تمہیں یہ فیض دیا اور یہ طاقت دی۔ تو یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ رب کائنات نے اس آستانے کو اپنے محبوب پاک صاحب لوناک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد کے مارے ہوئے امتیوں کو یہاں سے فیض یاب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرم فرمایا ہے۔ یہاں پہ کتنے دکھی آتے ہیں اور ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی دنیاوی حوالے سے دکھی آئے یا دینی حوالے سے دکھی آئے،
سبھی کے دکھ جو ہے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر واجب ہے, ہر نعمت کا شکر واجب ہے, اور یہ ہمارے لیے استھانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہستی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمیں تو یہ ایک الحمدللہ رب العالمین.